السلام علیکم دوستو، اس وقت میں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے پرائمری اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ نجیب اللہ نمبر 1 کے باہر موجود ہوں۔ میرے ساتھ اے ایس ٹی او سرکل کوٹ وقار احمد اور ہیڈ ٹیچر نیئر ٹیچر نظر عثمان نیئر قریب آر ہمارے ہاؤس گھر کیا مطلب ہوگا؟ پیپل لیونگ نیئر یہ آواز آئی، پیپل لیونگ نیئر لوگ رہتے ہیں قریب آر ہاؤس ہمارے گھر کے قریب آر کارڈ آر کارڈ نیبرز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ افراز ترین۔ امید ہے آپ تمام صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، آج میں گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کوٹ نجیب اللہ میں موجود ہوں۔ یہ اسکول خیبر پختونخوا کا انرولمنٹ اور سٹاف کی تعداد کے حوالے سے سب سے بڑا اسکول گردانا جاتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس اسکول کی جتنی بھی یہاں پہ یہ سرکل ہے سرکل کوٹ نجیب اللہ، اس کے اے ایس ٹی او یعنی اسسٹنٹ سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر وقار احمد صاحب، ان سے اسکول کی ہسٹری اور اس کے بیک گراؤنڈ اور موجودہ حالات کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جی وقار صاحب۔ تھینک یو افسر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اسکول کو وزٹ کیا۔ تو افسر صاحب ویسے ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ پر آئے ہیں ایز اے ماسٹر ٹرینر، تو میں ویٹ کر رہا ہوں، ان کے پاس بیٹھا ہوں ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ایک چونکہ یہ آج ہمارے مہمان بھی ہیں تو ان کو ویلکم کر کے ان کو چائے شکلا کے پھر میں نے فیلڈ میں نکلنا ہے۔ تو ویسے ہی بیٹھے تھے ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ تو اسکول کے بارے میں انہوں نے گپ شپ لگائی ہے۔ تو یہ اسکول جو ہے یہ بہت پرانا اسکول ہے، پاکستان بننے سے بہت پہلے 1918 جو ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اسکول کا، 1918 میں یہ اسکول اسٹیبلش ہوا۔ مجھے اپنے بڑے والدین والد صاحب جو میرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں پرنسپل صادق صاحب، تو وہ مجھے کہتے ہیں 1930 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، وہ کہتے ہیں اسی اسکول میں ہم نے پرائمری اسکول کلاسز پڑھی ہیں، اسی اسکول میں ہم نے مڈل، اسی اسکول میں ہم نے ہائی کی کلاسز پڑھی ہیں پاکستان بننے سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سارے ٹیچر جو ہے وہ سکھ اور ہندو ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیں انگلش اور یہ اردو بہت اچھی طریقے سے گرامر اور یہ چیزیں ہمیں پڑھائی۔ اپنے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس وقت پرائیویٹ اسکول نہ ہونے کے برابر تھے، تو میں نے اسی اسکول میں پرائمری کلاسز جو ہے پاس کی ہیں۔ کچی کلاس میں داخل ہوا تھا اور گریڈ 5 تک 5ویں کلاس کا امتحان میں نے اسی اسکول سے پاس کیا ہے۔ اسی اسکول میں میری فرسٹ اپائنٹمنٹ ہوئی ایز اے پی ایچ ڈی پوسٹ پر 1995 میں، تو ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر میں اسکول میں اپائنٹ، اور اسی اسکول میں جو کہ سرکل آفس میں بطور اے ایس ڈی او پچھلے 4 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا سرکل آفس بھی ہے۔ تو اس اسکول کی جو بلڈنگ ہے تو پرانی بھی ہے اور ساتھ نئی بھی بنی ہے، 2 قسم کی بلڈنگ ہے۔ اسکول کی اہمیت یا اس کی لوگوں پر جو لوگوں کا اعتماد ہے اس بارے میں اگر میں بات کروں تو گاؤں کے جتنے قریبی ہمارے اسکول ہیں، جس طرح گنجا کمالا ہے، میرا شمی ہے، روشن آباد ہے، یہ 6 7 8 گاؤں ہیں، ان میں پرائمری اسکول بھی موجود ہیں، ان میں اسٹاف بھی این ڈی ایس کا ہم نے لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ادارے پر لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اب اس کی جو تعداد ہے وہ 1300 سے ایکسیڈ کر چکی ہے۔ 1300 جو بچی ہیں، 500 جو بچیاں بھی وہ اس اسکول میں پڑھتی ہیں۔
اس اسکول میں 30 کا اسٹاف ہے، یعنی کے پی میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا کسی پرائمری اسکول میں 30 ٹیچرز یہاں پر اپوائنٹڈ ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ مسائل بھی ہیں، جیسے گورنمنٹ کی پالیسی ہے جی کسی پرائمری اسکول میں چوکیدار کی ایک ہی پوسٹ ہوتی ہے، ہمیں یہاں پر کم از کم 5 سے 7 چوکیدار ہو، اتنی بڑی بلڈنگ، اتنے 20-22 کلاس رومز ہیں، ان کی صفائی کرنا، ٹیچرز کے لیے کوئی باہر سے منگوانا، چاہے اسٹیشنری کوئی فوٹو اسٹیٹ، تو ایک بندہ جو ہے وہ سارا دن گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم چوکیدار ایک ہی لگانا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں تو سجیسٹ کرتا ہوں، میں نے کتنی دفعہ اپنی میٹنگ میں ڈی او صاحب سے کہا ہے آئی ایم سے بات کریں، جہاں پر اس اسکول کا انچارج جو ہے ایک ہیڈ ٹیچر جو ہے، ایک ہیڈ ٹیچر گریڈ 15 کا 29 ٹیچرز جو ہے ان کی کئی لیوز، ان کے تمام معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر، اگر ہیڈ ماسٹر نہیں تو کم از کم ایس ایس ٹی انچارج جو ہے اس ادارے کے لیے ایک ایس ایس ٹی، جس طرح میڈل اسکول میں ایس ایس ٹی ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، ایس ایس ٹی ہیڈ ماسٹر جہاں پر ہونا چاہیے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، ہمارا تو فیلڈ جاب ہے، کچھ کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے، کوئی سائن شائن کر کے تو فیلڈ میں نکل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر فل پورا دن دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ یہاں پر سیکنڈ شفٹ بھی ہے، سیکنڈ شفٹ میں بھی 4-5 ٹیچر کام کر رہے ہیں اور 200-300 بچی ہیں سیکنڈ شفٹ میں، اس کے لیے بھی روڈ پہ ہونے کے حوالے سے سر آفیسر میں آپ کو بات کروں کہ یہ کیونکہ بالکل روڈ انٹرچینج کے ساتھ ہے اور مین روڈ پہ ہے، سیکورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ خطرات ہیں وہاں پر، دہشت گردی کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے باہر کوئی بھی انہوں نے جمپ وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں کی ہے، کوئی بھی باہر ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں نے ریکویسٹ کی ہے، ڈی سی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس اسکول کی اگر جمپ اگر نہیں آپ بنا سکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مین روڈ ہے اس میں جمپ الاؤ نہیں، تو کم از کم ایک ٹریفک پولیس والا جو ہے اس کو ہائر کیا جائے، جو چھٹی کے ٹائم میں جس طرح 1100-1200 بچہ باہر نکلتے ہیں، آپ یقین کریں جو تیز ٹریفک ہوتی ہے تو ہمارے جو یہ ٹیچر ہیں ہم ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، یہ چھٹی ہونے سے 5 منٹ پہلے باہر ٹریفک کو خود ہی روکتی ہیں، خود ہی بچوں کو لائن میں روڈ پر کراس کرواتی ہیں، اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اگر لوکل تھانہ بھی ہے کوٹ نجولہ، تھانے سے باہر ہم نے ایسے تو صاحب کو لکھا ہے کہ جہاں پر 2 پولیس والے بھیج دیا کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے پرماننٹ، یہاں پر چونکہ ساتھ ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول بھی ہے، وہاں پہ بھی بچے ہیں، جب بورڈ کو چھٹی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ رش ہوتی ہے اور بچوں کو لینے کے لیے 100-150 گاڑیاں باہر پڑی ہوتی ہیں، اپنے جو بچے کنٹریکٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور دوسری ٹریفک کی ہوتی ہے، اور بچے بھی بڑی مشکل سے 7 بچیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچی بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے صاحب، اور اس کوئی بات؟ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ 1300 بچے انرول ہیں، یعنی اس میں تقریباً 500 بچیاں پڑھ رہی ہیں جی، کل جو ہے وہ 1300 بچے انرول ہیں، اتنی زیادہ جو تعداد ہے آپ کے پاس، اس کی وجہ کیا ہے، اور جو آپ کا ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی کوالیفیکیشن کا معیار کیا ہے؟ سر بہت شکریہ، بہت اچھا، وہ میرے مجھ سے مس ہو گیا تھا یہ پوائنٹ۔ سر 2018-19 میں جو این ٹی ایس کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے تو لوگوں کا اعتماد دیکھ کر، لوگوں کی جو بچے داخل کروانے کے حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ صدارت پر اعتماد ہے لوگوں کو، تو ہم نے این ٹی ایس کی 19 پوسٹیں جو ہے ہم نے این ٹی ایس کے ذریعے ایڈورٹائز کی ہیں۔ وہ جو 19 اسٹاف ہمارے پاس ینگ انرجیٹک ٹیچر آئے ہیں، وہ ہائیلی کوالیفائڈ، مطلب ان میں موسٹلی جو ہے لڑکے جو ہے وہ فزکس کیمسٹری اور سائنس کے سبجیکٹس میں ایم فل میں، اور سیکنڈ ٹائم میں وہ یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں یونیورسٹی میں کلاس لیتی ہیں، اس لیول کی ان کی کمپیٹنسی ہے، اتنا کانفیڈنس ہے، اتنے ان کے کنسیپٹس ہیں، تو وہ اتنے کوالیفائڈ لڑکے ہیں، تو لیکن بے روزگاری اس حد تک ہے، لیکن گورنمنٹ سرکاری جاب ہے اس کو ترجیح ہے۔ 1-2 ٹیچر سے میں بیٹھا ہوا تھا، بات کر رہا تھا، ایک ٹیچر کہتا ہے میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں 1,70,000 روپئے تنخواہ لے رہا تھا، کیونکہ میری گورنمنٹ جاب ہو گئی ہے تو میں نے اس کو پریفر کیا، وہ کسی ٹائپ بھی مجھے نکال دیتے، تو اس میں مجھے آگے آہستہ آہستہ سروس اسٹرکچر کے حساب سے مجھے پروموشنز مل جائیں گی، تو اس نے 1,70,000 کی جاب چھوڑ کر یہ ہمارے پاس 2 مدرسہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ 2-3 ٹیچر ہیں، وہ یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں کلاسز دے رہے ہیں، ایم بی ایس تو سارے ہی ہیں لڑکے تقریباً، ایم فل بھی ہیں، کچھ لڑکے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اتنے ان کا اسٹاف مطلب کوالیفیکیشن ہے، وہ 19 ہونے سے کچھ باقی جو ہے ہمارے پاس 10-12 وہ جو ہے پرانے اسٹاف ہیں، پرانے کا اپنی جگہ ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے وہ، اور میں جب ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن، جب تجربہ اور یہ کوالیفیکیشن کا جب اکٹھی ہوتی ہے تو جب یقین کریں منسٹر لیول سے ہمارے پاس بہت آئی آپ جو ہے ان سے لوگ فونے کروا کے داخل کرواتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے
इस स्कूल में हमारी जगह बिल्कुल कंजस्टेड है। हमारे अभी रिसेंटली मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो नुमाइंदे हैं मिनिस्टर साहब हैं, उनको 6 कमरे हमें दी है, जिसमें सर्कल ऑफिस भी है, स्टाफ रूम भी है, और वो कमरे तकरीबन आप सब उसकी वीडियो शेयर करेंगे। वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अभी दरवाजे उनको लग रहे हैं, फाइनल स्टेज में। वो जब हो जाएंगे तो फिर अभी हम डेली 10, 15, 20 बच्चों को वापस करते हैं। ये जवाब ये हमारे पास क्लासेस में 80 बच्चे बैठे हैं। सेकंड शिफ्ट के वाले से जब उनको हम कहते हैं कि सेकंड शिफ्ट में भेजें, तो सेकंड शिफ्ट में बदकिस्मती से लोग एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं कि वो हमारे बच्चों का नाज़े का सबक का टाइम है, मस्जिद का टाइम है, वो बच्चे थके होते हैं, उस पर सोने का टाइम है, बच्चे सो जाते हैं, उसमें वो बच्चे दाखिल नहीं करवाते। सेकंड शिफ्ट में हमने 300 बच्चे दाखिल किए, वो काम होते थे हमारे पास 120 बच्चे रह गए हैं। लोग बस मारने में अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल होती, जी जगह अगर अवेलेबल होती, तो इस सेशन में हम 3000 तक भी एनरोलमेंट हमारे पास है। दोस्तों आपने देखा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट नजीबुल्ला नंबर 1 हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा की जो इदारा है, इस पर आवाम का जो एतमाद है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे काम हो रहा है, टीचर मेहनत कर रहे हैं, और उसकी वजह से इतनी यानी कि हालात ये बने हुए हैं कि इनके पास दाखिले की गुंजाइश नहीं है, और ये मज़ीद एक्सटेंशन करना चाहते हैं बिल्डिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से ये आगे मज़ीद जो कमरे नहीं बना सकते हैं। बिलाशुबा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 कोट नजीबुल्ला जैसे तालीमी इदारे हमारे महकमा तालीम का ब्राइट फेस हैं।